اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. کچھ ہم نے بدر کا ذکر کیا تھا. اب آگے چلتے ہیں ذکر کو لے کے. 17 رمضان کو بدر ہوئی تھی. 17 رمضان جنگ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری میں. اسی سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے. تو بدر کے بعد یعنی جب 17 رمضان کو بدر ہوئی، اب اس کے بعد مسلمانوں کا تہوار آیا عید الفطر، اور یہ مسلمانوں اور اسلام کی پہلی عید تھی. خوشی اور خوشگواری کے جذبات کے ساتھ عید منائی گئی. سنت کے مطابق تکبیر اور تسبیح پڑھتے ہوئے مسلمان گھروں سے نکلے. کھلے میدان میں نماز عید ادا کی گئی. دل اللہ کی نعمتوں کے احساس سے لبریز تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، جس طرح اللہ کی رحمت آئی تھی بدر کے موقع پر، اور جو فتح حاصل ہوئی تھی، تو شکر کے طور پہ مسلمانوں کے سر، مسلمانوں کی پیشانیاں رب کے آگے جھکی ہوئی تھیں. بخاری میں روایت ہیں، کئی روایات میں یہ مضمون یعنی ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجور کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہ جاتے تھے. یعنی رمضان سے ڈفرینٹ کیا نا کہ رمضان میں تو نہیں کھاتے، روزہ ہوتا ہے، تو یہاں بتایا کہ روزہ نہیں ہے، کچھ کھا کر پھر عید گاہ کی طرف جانا چاہیے، سنت ہے. اور طاق عدد آڈ نمبر میں کھجور کھاتے تھے. آپ عید گاہ جانے کے لیے راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی اور راستے سے جاتے تھے اور کسی اور راستے سے آتے تھے. اب یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی کتنے دن ہوئے تھے بیٹی کے انتقال کو؟ 17 رمضان، اور بدر کے دن ہی تو انتقال ہوا تھا ان کی بیٹی کا، رقیہ رضی اللہ عنہا کا. 13 دن 14 دن بہت سے بہت، 12 دن اتنے ہی ہوئیں گے نا، 12-13 دن عید منائی. ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور 10-15 دن گزرے ہوں، ہم مناتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو غم نہیں ہے کہ ان کے تو والد کا انتقال ہو گیا، ان کے تو امی کا انتقال ہو گیا، ان کے تو ساس کا سسر کا انتقال ہو گیا، یہ دیکھو کیا کیا جوڑے بنائے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے. ہمیں تو یہ خیال آ جائے. تو اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے آگے ہم دیکھ لیں گے مزید. سوگ ہر انسان کے لیے سوگ صرف 3 دن کا، اس سے زیادہ نہیں. دل نہیں چاہتا ہے انسان کا. سوچیں کسی کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، دل چاہے گا کہ کوئی ہم اپنے منہ کے اوپر میک اپ لگائیں یا کوئی زیور پہنے؟ قطعی دل نہیں چاہے گا. اس لیے کہ یہ احساس 2-4 دن میں چلا تھوڑی ہی جاتا ہے. بعض دفعہ کسی کی کمی وقت کے ساتھ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، زیادہ مرنے والے یاد آنے لگتے ہیں. لیکن اپنی مرضی پر چلیں گے کہ اللہ کی مرضی پر تو کریں گے. اسی کی زندگی کو چلنا ہے. ایک غم ساری زندگی پر نہیں چھا سکتا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم لے کر بیٹھ جاتے کہ جاؤ تم لوگ عید منا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا، مسلمانوں کا دل چاہتا؟ کبھی نہ چاہتا. تو آپ پہ تو بڑی ذمہ داری تھی امت کو لے کے چلنے کی. تو ہم کو بھی اپنے چاروں طرف لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے غم کو شریعت کے معیار سے بڑھا کر اگر ہم اس کو منائیں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہوں. عید کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتیں عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں، دعا میں شریک ہو جائیں. سارے نماز تو نہیں پڑھتی عورت حالت حیض میں. عیدگاہ آتے جاتے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور کسی کو اگر عید کی نماز نہ ملے یا عیدگاہ نہ جا سکے تو گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں. تو خوشی بہت بڑی نعمت ہے. اس خوشی کے موقع پر خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے. جو جتنا رب کو یاد رکھے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو نوازے گا. خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں وعدہ فرمایا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ تم کو دوں گا. فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، 15 برس کی ہو چکی تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا. کیا خیال ہے آج کے دور میں
کہ کوئی صاحب ہیں، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ابو کے دوست نے رشتہ بھیجا. کیا حال ہوگا ہمارا یہ سن کر؟ بتائیے ذرا. اسکینڈلائز جس کو کہ کہتے ہیں، اسکینڈلائز ہو جائیں گے. کوئی اسکینڈل کی بات نہیں تھی اس کے اندر، یہ ان کے ہاں عام رواج تھا، نو بگ ڈیل. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا. اب ان کو کچھ خیال آیا، ابو بکر کو اور عمر رضی اللہ عنہ کو. ہم سوچتے ہیں کتنے سنجیدہ بزرگ، لمبی داڑھیوں والے، ان کو شادی بیاہ کے معاملے میں بولنے کی کیا ضرورت، لیکن بولتے تھے، انٹرسٹ تھا. اب یہ دونوں مل کر کہاں گئے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس. ان سے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیغام منظور نہیں کیے ہیں، اب بس علی رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے ہیں. شاید تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیج رہے. اب ان تینوں نے کیا کیا؟ علی کو ڈھونڈنے نکلے، تینوں فرینڈز. یہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو یہ کوئی کرنے کے کام ہے، قرآن پڑھائیں، اذان دیں، تبلیغ کریں. ان معاملوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اب عبادات اور معاملات تو انٹر لنکڈ ہیں. کیا میں اور آپ ان چیزوں سے بے نیاز رہ سکتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے معاملے میں نہ پڑھیں یا ہم دنیا اپنی نہ چلائیں؟ بازار بھی جاتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. اتنا پریکٹیکل پریگمیٹک دین ہے. اللہ والے دنیا سے کٹ کے نہیں زندگی گزارتے، وہ تو دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. تب یہ تینوں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے علی رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے. تینوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھرپور ترغیب دی کہ فاطمہ کے لیے پیغام بھیجیں. کیا کچھ کہا ہوگا کہ جاؤ نا، رشتہ دو نا، اتنی اچھی لڑکی ہے، کہاں ملے گی تم کو، نبی کی بیٹی ہیں وہ. کیا کچھ کہا، ان کو انسینٹیو دیا کہ پیغام بھیجیں، لیکن غربت کی وجہ سے وہ جھجک رہے تھے. خیر جب یہ بات ہوئی اور رشتے کی بات چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اس رشتے کے بارے میں. یعنی پوچھا ہوگا کہ تم کو علی منظور ہیں شوہر کے طور پہ. خاموش رہیں تو آپ نے ان کی خاموشی کو رضامندی سے تعبیر کیا. ایک یہ آپ اسوہ دیکھیں، نمونہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج ہمارے ہاں دین کے نام پہ جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ جیسے اہم معاملے میں ان سے پوچھنا غیرت اور شرم اور حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حیادار اور کون تھا؟ آپ چاہتے تو آپ کسی اور سے کہہ دیتے، سودا رضی اللہ عنہا سے کہہ دیتے کہ بھئی ذرا پوچھ لو فاطمہ سے کیا مرضی ہے اس کی. لیکن کام اتنا اہم تھا کہ آپ نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا. تو یہ سنت ہے کہ والد خود بیٹی سے پوچھیں. غیرت خاندانی روایات کے نام پہ بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں اور نام اسلام کا لگتا ہے اور دین بدنام ہوتا ہے. پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. پوچھا کہ تو تم کو میں نے ایک زرہ دی تھی، آرمر، وہی دے دو. اچھا ایک اور بات ہم ذہن میں یہاں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں. یعنی والد ولی ہوتا ہے نا. نہ صرف آپ فاطمہ کے ولی ہیں بلکہ علی کے بھی ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی انہوں نے پرورش پائی تھی. تو دونوں طرف سے انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کرنا تھا. یعنی کہ لڑکے والوں کا بھی اور لڑکی والوں کا بھی، دونوں کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا. تو لہٰذا آپ نے اس ذرا کا مطالبہ کیا اور مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے تم وہ ذرا لے آؤ، یعنی اس کو بیچ دو. تو حضرت علی بازار کی طرف گئے، راستے میں عثمان رضی اللہ عنہ مل گئے. انہوں نے وہ ذرا علی رضی اللہ عنہ سے خرید لی. بعض روایات میں رقم بھی آتی ہے کہ 480 درہم پر خرید لی اور اس کے بعد وہی ذرا تحفتاً واپس ہدیتاً علی رضی اللہ عنہ کو دے دی. اب یہ قیمت لے کے علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پہ خرچ کرو، 1/3 شادی کے سامان پر اور دیگر گھر کے سامان پر خرچ کرو. تو لہٰذا یہی مہر کی رقم تھی علی رضی اللہ عنہ کی، جس سے کہ گھر کا سامان خریدا گیا. اب دیکھیں نا، بیچلر تھے نا علی رضی اللہ عنہ، اور بیچلرز کے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. کیا ہوتا ہوگا وہاں پر؟ کچھ بھی نہ ہوگا. تو لہٰذا مہر کے پیسوں سے مشکیزہ، چکی، پیالہ، چادریں اور 2 چاندی کے بازو بند خریدے گئے.
پورا گھر سیٹ کرنا تھا بیوی کا. کس کو شوہر کو یا لڑکی کے والد کو؟ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ اللہ تعالی ہم کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور دوسرے مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ. جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ نکاح دیا اور 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کیا. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. ابن ماجہ، ابو داؤد اور احمد ترمذی میں یہ دعا آتی ہے. سب نے دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال چھوارے کا حاضرین میں تقسیم کر دیا. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بارات کا کھانا. وہ کدھر ہے؟ یہاں تو نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کی سنت میں تو نہیں ملے گا. ہاں، ہندوؤں کے طریقوں میں ضرور ملے گا. اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ہم ہندوؤں کی تقلید کرتے ہوئے اللہ کے ہاں شرمندہ پائے جائیں. اللہ نہ کرے. ہم ہندوؤں کی سنتیں زندہ کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا تقاضا لے کر بھیجے گئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ اب چھوارے کا تھال کون تقسیم کرے؟ ہمارے کتنی پکی رسم ہے نا، چھوارے لڑکے والے لائیں گے. لکیر کی فقیر بس لڑکے والے. کیا لڑکی والے چھوارے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اس میں کون سی بڑی چیز ہے؟ جوڑا ضروری ہے کہ لڑکی کا جوڑا لڑکے والے ہی لائیں گے؟ ضروری ہے، فرض ہے. اگر چاہیں تو کبھی لڑکی والے بنا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کو سنت ملتی ہے کہ مہر کے پیسوں سے آپ نے بنایا تھا. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ بری پر لاکھوں خرچ کرنا. کس کا ذمہ؟ لڑکے کا کہ لڑکے کے والد کا؟ آج ہم نے پھر شادی کو لڑکے کے والدین کے لیے کتنا بھاری کر دیا، کتنا مشکل کر دیا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لڑکی والوں پہ سے سارا بوجھ ہٹا کر پھر لڑکے والوں پر ڈال دیا جائے. اگر سچ ہم سمجھیں اور سنیں، شادی کی ساری رسپانسبلٹی، شادی کا سارا خرچ کس کے حساب سے اصلاً ہونا چاہیے؟ لڑکے کی کمائی کے حساب سے. اللہ کرے وہ وقت کبھی آئے جتنا لڑکا کما رہا ہے، لڑکے کے والد نہیں. لڑکے کے والدین خرچ کرتے ہیں جیسے لڑکی کے والدین کرتے ہیں. صرف لڑکے کی کمائی دیکھیں بھئی، 20,000 تنخواہ ہے، 20,000 میں شادی ہوگی. کیا کیا آئے گا اس کے اندر؟ مہر آئے گا، جوڑا آئے گا، پرفیوم آئے گا، پارلر کا کرانا ہے میک اپ، ویری گڈ، سارا مہر وہاں جا کے خرچ کر دو چہرے کے اوپر. یا اگر اس کو پھیلانا ہے پیسے کو تو 2-4 چیزیں گھر کی خرید لو اس کے اندر سے. سب آئے گا اسی پیسے میں سے. لڑکا کرے گا. لڑکا کماتا ہے 20 لاکھ روپے، 20 لاکھ میں شادی ہوگی. دیکھیں نا کتنی زندگیاں سمپل ہو جائیں، ساری ایکسپیکٹیشن درست ہو جائیں، ہر چیز کنٹرول میں آ جائے اگر ہم سنت و کلچر بنائیں. اور ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بس بات یہ ہے کہ لڑکے کی رسپانسبلٹی آپ نے یہ رکھی تھی. چاہے تو کوئی لڑکی والے بنا لیں جوڑا، لیکن جو نکاح کا جوڑا عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے والے ہی لے کر آتے ہیں. بہت اہم چیز ہے. کیسا جوڑا ہو، از اٹ اے ریئل ایشو؟ بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی. کیسا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے، کس ڈیزائنر کا ہونا چاہیے. اس سے خوشیاں ملتی ہیں یا زندگیاں چلتی ہیں. موسٹ ان امپورٹنٹ چیزیں جو ایک شادی میں ہیں وہ زیور اور کپڑا ہے. موسٹ ان امپورٹنٹ، جن کو کہ ہم اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کچھ بھی بنا لیں، کچھ بھی چمک ہے تو بس صحیح ہے نا، اور کیا چاہیے. سبھی پیاری لگتی ہیں دلہن بن کے. کچھ 40-50 سال پہ تو عام طور پہ شادیاں نہیں ہوتی نا، جوانی میں ہوتی ہیں. اور کہاوت مشہور ہے کہ جوانی گدھی پر بھی آئے تو وہ اچھی لگتی ہے. پچھلے زمانے میں کس طرح تیار ہوتی تھیں؟ کاجل لگایا، کچھ ہونٹوں پہ کچھ کیا، قصہ ختم. کتنی پیاری لگتی تھیں. اور آج جتنا میک اپ ہے بعض دفعہ تو دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے انسان کو. کہتے ہیں دلہن کیسی تھی، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی تھی، ہم بعد میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا دلہن اچھی لگ رہی تھی، بری. کہتے ہیں لگ رہا تھا کہ فلاں پارلر کا میک اپ کرایا ہے، اتنے لاکھ والا، اتنے ہزار والا. یہ تو معیار بن گئے، اتنے تو نقلی بن گئے ہیں ہم. تو خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہلکا کریں اپنے آپ کو، ہلکا کریں، سنت پر عمل کریں. تو آپ نے وہ چھوارے تقسیم فرما دیے، بس ہو گیا، ڈن ہو گیا بس. اور کچھ نہیں. ہمیں کسی بارات کا کھانے کا ذکر نہیں ملتا
شادی کے ضمن میں ہاں ولیمے کا ذکر بہت اہتمام سے ملتا ہے، جو آگے ہم دیکھیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کرنے سے پہلے آپ نے ان کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی چومی، علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھ کو مبارک ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ تکلیف ہو بیٹا ایک فون کر دینا، یہ نہیں کہا۔ اپنی بیٹی کے ایگو کو ہوا نہیں دی کہ تم کیا چاند کا ٹکڑا جا رہی ہو وہاں پر، نہیں۔ ہم تو اس قدر اپنی بیٹیوں کا لاڈ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت لاڈلی ہے، اپنے ابو کی تو بہت لاڈلی ہے، اس کے ابو تو کچن میں نہیں جانے دیتے، اس کے ابو تو اس کی آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ کیا بتایا جا رہا ہوتا ہے لڑکے والوں کو کہ سن لو ہم کیا تم کو چاند کا ٹکڑا دے رہے ہیں، خبردار ہماری بیٹی کو کچن میں بھیجا۔ ایسے کو زندگیاں چلتی ہیں، مجھے بتائیں، ایسے ماں باپ لاڈ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نہیں تھی؟ ہر بیٹی لاڈلی ہے، کون سی بیٹی لاڈلی نہیں ہوتی؟ اچھے گھرانے بیٹیوں کا لاڈ کرتے ہی ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے بس یہ خالی تخت پر سج کر بیٹھ جائے گی، نہیں کہا۔ یہ شوہر بیوی کے حقوق فرائض بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کے کام علی کے ذمے ہیں اور گھر کا کام فاطمہ کے ذمے ہے۔ خود باپ نے کہہ دیا، خود باپ نے ذمہ داری ڈال دی۔ اور یہ پہلے ماں باپ نصیحت کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہ بیٹا خدمت کرنا، کروانے کے لیے نہیں بھیجی جاتی ہیں کہ کوئی وہ پینگ گیسٹ یا کوئی ایک معزز مہمان بن کر صرف جا رہی ہیں، بلکہ کام کا بتایا کہ گھر کے کام فاطمہ کیا کرے گی۔ مہر سے جو رقم بچ گئی تھی اس سے ولیمے کا انتظام ہوا۔ دسترخوان پر کیا کیا تھا؟ پنیر تھا، کھجور تھے، جو کی روٹی تھی اور گوشت تھا، اتنی ساری چیزیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ یعنی ضروری یہ نہیں ہے کہ بس ون ڈش ولیمہ ہو، اس میں بعض دفعہ لوگ اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں پھر کہ بس نہیں ایک کھانا ہوگا، ایک کھانا ون ڈش۔ یہ ون ڈش تو نہیں ہے، دیکھیں 4 چیزیں ہیں، بس بات یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کمپٹیشن نہ ہو، قرض لے لے کر کھانوں پر خرچ نہ کیا جائے۔ بہقی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بوجھ کم پڑے۔ تو لوگ شادیوں کے لیے قرضدار نہیں ہوتے تھے اور نہ زندگیاں سٹینڈ سٹل پر آیا کرتی تھیں۔ جہاں تک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے، چال ڈھال عادات گفتگو میں فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، تنگ دستی میں بہت گزارا کر رہی تھیں، لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ باہر سے تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا، فاطمہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا دانہ بھی نہیں۔ تو کہا کہ فاطمہ میرے سامنے ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ میرے والد نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ کہ یہ ہوتے ہیں سمجھدار ماں باپ اور سمجھدار باپ کہ فرمائشی پروگرام بن کے تم کو نہیں جانا، کہ اینیورسری کیا دیں گے، شادی کو 1 مہینہ ہو گیا کیا دیں گے، ہم ہنی مون منانے کہاں جائیں گے، آپ کی امی مجھ کو کیا دیں گی۔ یہ طریقے، یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں، یہ مومن عورت کے طریقے نہیں ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلانے والی بنے اور بڑی بڑی توقعات رکھ کر بیٹھی رہے۔ لڑکی تو خود شادی کے اگلے دن جب لڑکی اماں کے گھر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بتائیں؟ سب پوچھتے ہیں ساس نے منہ دکھائے میں کیا دیا، تو سسر نے منہ دکھائے میں کیا دیا، اب سب ڈبے لے کے پھر کھڑے ہو جائیں لائن لگا کر، ابھی تو جوڑا دیا تھا، ابھی تو زیور پہنایا تھا، مہر مل تو چکا نہیں، اب پھر لفافوں کی باری، اب پھر ڈبوں کی باری، اینڈ لیس۔ جن کے ہاں شادی ہے وہ تو خود قرضدار ہوتے ہیں، بعض دفعہ خاندان والے بیچارے قرضدار ہو جاتے ہیں، تحفے اور سلامیاں دے دے کر، وہ 21 تحفوں کی سلامی ہوتی ہے اور کچھ سلامیاں لفافوں کے اندر بھی جاتی ہیں۔ تو یہ طریقے اتنا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں، اگر اتنا ہمیں پتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو پکڑ لے اس کے اوپر قیامت کے دن کہ تم نے کس کے طریقے بتاؤ اختیار کیے تھے، کہ ہمیں نبی کی سنت تم تک نہیں پہنچی تھی، ہم تک تو پہنچ گئی الحمدللہ۔ تو کئی وقت ایسے بعض دفعہ گزر جاتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ علی رضی اللہ عنہ کہیں سے مزدوری میں کما کے کچھ لاتے، 1 درہم ایک دفعہ ان کو ملا، 1 درہم کما کر لائے، رات ہو چکی تھی، درہم کے جو خریدے، گھر پہنچے،
تو ہنسی خوشی بغیر موڈ آف کرے شوہر کا استقبال کیا، چکی پیس کر آٹا بنایا، روٹی پکائی اور علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھی اور خود ساتھ کھانے بیٹھی۔ علی فرماتے ہیں مجھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے، گھر کا سارا کام خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گٹے پڑ گئے تھے مگر ماتھے پر بل نہ آیا، کثرت سے عبادت کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مومن عورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ عرض کیا ابا جان، عورت کو چاہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کی نظر رکھے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب بدر کی جنگ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے داماد خنیس کا انتقال ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ اچھا، پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ فاطمہ کا رشتہ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر نے اور عمر نے، یعنی کہ لڑکے نے خود رشتہ دیا، جو ہمارے یہاں طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیوہ ہوئیں تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹی کے باپ ہیں، انہوں نے ابو بکر اور عثمان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے رشتہ دیں؟ ہو سکتا ہے خوابوں خیالوں میں یا حقیقت میں؟ اگر کسی نے کہا کہ جی مجھ کو تو آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ بس میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے ہو جائے، کہیں گے اپنے منہ سے اپنے بیٹی کے لیے خود کہہ رہی تھی، وہ منہ سے ہی کہیں گے نا، اور کس سے کہیں گے؟ کہ لڑکے کی اماں منہ سے نہیں بولتی، کس سے بولتی ہیں؟ کانوں سے۔ اس قدر انسلٹ سمجھا جاتا ہے کہ کیا بیٹی بھاری پڑ گئی ہے ان کو کہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بیٹے سے کر لیں۔ ہمارے کس قدر آپ دیکھیں ہم کتنا شفٹ ہو گئے ہیں نا سنتوں سے، پتہ نہیں کیا ہمارے یہاں سٹینڈرڈز بن گئے۔ تو خود رشتہ دیا لیکن دونوں میں سے کسی نے حامی نہ بھری، تو عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر داماد ملے گا۔ یعنی کون؟ خود آپ کا ارادہ ہو رہا تھا حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا، اور عثمان کو تم سے بہتر سسر ملے گا۔ یعنی عثمان کے نکاح میں کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا، عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ راز بتایا تھا، اس لیے میں نے حفصہ کے لیے حامی نہیں بھری۔ ام کلثوم جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا کہ 2 نور والے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں گئی تھیں ایک کے بعد ایک۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ سے ہوا رضی اللہ عنہا، تو اب ایک اور حجرے کا اضافہ کر دیا گیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے آنے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی عمر کی ایک ساتھی مل گئی، اور یہ دوستی ساری عمر قائم رہی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں ابو بکر اور عمر ہوتے۔ اب دونوں کی بیٹیاں اللہ کے رسول کی گھر والیاں ہو گئیں تو محبت کا رشتہ مزید مستحکم ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کے وقت کہا تھا، عمر اللہ تم پر رحم کرے، مجھ کو یہی امید تھی کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ سے سنا کرتا فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا اور ابو بکر اور عمر نے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر، یعنی ہر جگہ یہ دونوں آپ کے ساتھ ہوتے، اور قبر میں بھی آپ دیکھیں ساتھ ہی ہیں۔ بہت دوستی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، لیکن انسان تھے، اتنی جگری دوستی کے باوجود بعض دفعہ خفگیاں بھی ہو جایا کرتی تھیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ابو بکر کپڑوں کا کونا اٹھائے آتے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے نا کہ روبوٹس پرفیکٹ، بالکل کمپوزڈ اینڈ کام، کوئی انسانوں والی چیز ہی نہ ہوگی، ہم ہی جیسے انسان تھے۔ تو آئے
سلام کیا ابو بکر نے، بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے کہ مجھ میں اور خطاب کے بیٹے میں کچھ بحث ہو گئی ہے. خطاب کا بیٹا، سمجھے کہ وہ انکل کا بیٹا، انکل طارق کا بیٹا، اس سے میری لڑائی ہو گئی. خطاب کے بیٹے سے لڑائی ہو گئی. میں نے جلدی سے ان کو برا بھلا کہہ دیا، پھر میں شرمندہ ہوا، ان سے معافی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. امیجن کریں، اب دونوں میں بحث ہو رہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں بہت دور تک اس کے پیچھے گیا، معافی مانگ رہا تھا، نہیں مانے، گھر گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے گھر میں آنے بھی نہیں دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ اب ان کو سمجھائیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کی جب ناراضگی دور ہوئی تو یاد آئے ابو بکر، تھوڑے شرمندہ ہوئے. ابو بکر کے گھر گئے، وہ نہیں ملے، سمجھ گئے کہ کہاں گئے ہوں گے، کہ اللہ کے رسول کے پاس گئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. یعنی کہ آپ کو ابو بکر بہت محبوب تھے. آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ابو بکر معافی مانگ رہے ہیں تو عمر نے معاف کیوں نہیں کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا، ابو بکر ڈر گئے کہ اب ڈانٹنا پڑ جائے عمر کو. جلدی جلدی بول پڑے کہ انا کنتو ازلم، میرا قصور تھا، ان کا کوئی قصور نہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ انسانی جذبات سے آری وہ کوئی ہستیاں تھیں، لیکن نہایت حشاش بشاش زندہ دل لوگ. بعض دفعہ دین میں آ کے اس قدر سوکھ جاتے ہیں ہم، نہ لپسٹک لگائیں گے، نہ مسکرائیں گے، نہ کوئی کھانے پینے کی بات کریں گے، نہ کوئی مزاح کا معاملہ. لگتا ہے کہ تقوی کا مطلب ہے نہایت سنجیدگی. بعض دفعہ اعتراض لوگوں کو اس بات پر ہوتا ہے کہ لپسٹک لگا کر درس کیسے دیا، زیور پہن کے درس کیسے دیا. ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر ایٹ ٹائمز. اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. صحابہ میں بہت فریشنس ہوا کرتی تھی، ہنسی مذاق میں ایک دوسرے پر تربوز کے چھلکے مارا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رسول کی نافرمانی کرتے کسی کو دیکھتے، ایسے آنکھیں پھر جاتی جیسے کہ جنون چڑھ گیا ہو. آپس میں دوڑ لگاتے، باہم ہنستے ہنساتے، اور جب رات ہوتی تو درویش بن جاتے. پھر ان کی تہجد شروع ہو جاتی، پھر ان کی تلاوت شروع ہو جاتی. حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت رکھتے تھے، مکے میں ایمان لائے تھے اور بہت زاہد مزاج کے تھے، یعنی دنیا سے بہت بے رغبت تھے. ازہد الصحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے کہ زاہد صحابہ. ان کا انتقال کا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا ماتھا چوما. ام العلا نامی خاتون رضی اللہ عنہا کہنے لگیں اللہ تم پر رحم کرے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی، یعنی عثمان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. پوچھا تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ یعنی کہ عثمان کو بھی عزت نہیں دے گا جو اتنے نیک تھے، تو اللہ کس کو دے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان تو مر گیا، اللہ کی قسم مجھ کو امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا، مگر اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پر بھی میں یہ نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا. ام العلا نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں آئندہ کبھی کسی کو پاک نہیں کہوں گی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کسی انسان کے بارے میں یقین سے یہ بات کہنا کہ وہ جنتی ہے منع ہے، سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے ہم کو مطلع کر دیا یا جن کے بارے میں قرآن نے ہم کو بتا دیا. جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اس دن میت کے گھر کھانا پکا کر بھیجنا یہ بھی مسنون ہے. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. اور بتائے کہ قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور دعائے مغفرت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مرنے والے کے گھر بیٹھ کر ہی دعائے مغفرت کی جائے، جو جہاں کہیں ہو وہ کر سکتا ہے. میت کے گھر تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، 3 دن تک کا جانا مسنون ہے. کیوں جائیں تعزیت کے لیے؟ تاکہ بات چیت کر کے گھر والوں کو تسلی دی جائے، ان کے کچھ کام کر دیے جائیں. میت کے گھر بار بار جانا یا گھنٹوں بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ گھر والے پسند کریں اس چیز کو. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بھائی کا انتقال ہوا. تیسرے دن انہوں نے خوشبو لگائی، فرمانے لگی مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. فرمایا کہ میں تو بیوہ ہوں، مجھ کو کیا خوشبو کی ضرورت.
لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ کرے، الا یہ کہ وہ بیوہ ہو اور شوہر کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو گالوں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت والی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رنج اور غم، خوشی اور مسرت، ہر موقع کے لیے اسلام نے ہم کو طریقے سکھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہم کو بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خوشخبری سنا دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، وہ تو بہت بڑی کامیابی پا چکا۔ مسجد نبوی کے برابر ایک چبوترا تھا جو ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، نہ وہ کاروبار کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ صفہ ایک ریسٹ پلیٹ فارم کو کہا جاتا ہے، چبوترے کو۔ یہ لوگ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، علم کا شوق ان کو تھا، اور یوں سمجھیں کہ جس کام کی ضرورت ہوتی اس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہی نازل ہوتی وہی لکھ لیا کرتے جو ان میں سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ قتال کا مرحلہ آتا تو اسٹینڈنگ آرمی کا کام دیتے، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے کاموں کی ضرورت ہوتی تو گھر کے کام میں مدد دے دیا کرتے۔ یہ تقریباً 70 لوگ تھے، یعنی کہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، ایوریج سمجھ لیں 70۔ انہی میں ان کو فقرائے صحابہ بھی کہا جاتا ہے، بالکل فقیر صحابہ جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ان میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ چونکہ خود معاش کا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے بعض دفعہ کئی دن کے فاقے گزر جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے بعض اوقات زمین پر گر جاتا، لوگ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، اتنی بھوک تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور جو کچھ آپ سے ہو سکتا آپ ان کے لیے کرتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دن میرا بھوک سے برا حال تھا، میں راستے کے کنارے بیٹھ گیا کہ شاید کوئی میرا حال پہچان جائے، یعنی خود ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کسی کے آگے۔ قرآن میں ان کی شان آتی ہے نا ایسے لوگوں کی کہ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے، اشاروں کنایوں سے، یعنی کہ انہوں نے ایک انڈیکیشن دے دیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر گزرے، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بہانہ کر کے قرآن کی آیت پوچھنے لگا۔ وہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کی آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے چین ہوں۔ فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچے تو پتا چلا دودھ کا پیالہ بھرا کسی نے تحفتاً بھیجا ہے۔ اب ہم یہاں سے بھوکے پیاسے لوٹتے ہیں گھر، ہم کہتے ہیں کیا ہے کھانے کو؟ پتا چلا دودھ کا پیالہ، ہم کہتے ہیں کچھ ہے کھانے کو یا نہیں؟ ہم کھانا سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر نعمت کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے۔ کسی نے اتنی پیاری بات کری ہے کہ 2 لقموں کے لیے برباد نہ کر اپنے آپ کو۔ آبسیشن پکانے کا، آبسیشن کہ اس کے آگے پیچھے کچھ اور کرنے کا ٹائم نہ بچے، یہ ایک چیز کے اندر سمجھیں کہ بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھے انسان۔ تو دودھ کا جب آپ نے وہ پیالہ دیکھا آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ، سب بھوکے ہوں گے۔ کتنے؟ 70۔ اب ہم کہیں کہ ہاں صحابی تھے، بہت بڑا دل تھا، بہت خوش ہوئے ہوں گے ابو ہریرہ، ہم تو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سن کے مجھ کو بہت غم ہوا۔ اپنے بچوں سے ہم کہیں کہ بیٹا جاؤ یہ سویٹ جا کے اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرو، کیا خیال ہے غم پڑے گا بچی کو یا بہت خوش ہوگی؟ خوشی خوشی بھائی کو آدھی چاکلیٹ دے گی جا کر؟ نہیں، صاف چھپا جاتے ہیں بچے، کہاں شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ تو بھوکے کتنے تھے خود ابو ہریرہ، کہتے ہیں مجھ کو تو بہت ہی غم ہوا، دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس بھوک میں ایک کٹورا مجھ کو کافی نہیں ہوگا، 40 جب اس کٹورے سے پئیں گے تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ اور کہتے ہیں یہ سوچ کر اور دل بیٹھنے لگ گیا کہ جب میں بلا کر لاؤں گا اللہ کے رسول مجھ سے کہیں گے کہ تم سب سے پہلے لوگوں کو پلاؤ، جب سارے پی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے لیے کیا بچے گا؟ کہتے ہیں سب کچھ سوچتا کڑھتا ان لوگوں کو بلانے چل دیا۔ کیسے بلایا ہوگا سوچیں ذرا،
چلو آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ کہا ہوگا نا. ہم کہا کہ نہیں صحابی تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا ان ریئلسٹک امیج بنا لیا. ہم سمجھتے نہیں کہ انسان تھے، لیکن اپنی کمزوریوں پر قابو کیسے پایا. بات یہ نہیں ہے کہ ان کو بھوک لگ رہی تھی یا ان کو رنج ہو رہا تھا بلانے کا، کچھ بھی اپنا حال تھا. اطاعت کرنی تھی اللہ کے رسول کی. کہہ دیا ہے اللہ کے رسول نے، بس اب بات ماننی ہے. خیر سب کو بلایا، مسجد نبی سے لوگوں کو ساتھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا. پھر فرمائے ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ، اب باری باری سب کو پلاؤ. میں سب کو پیالہ دیتا جاتا تھا. وہ بھی انسان امیجن کر لے ذرا کیسے دیا ہوگا. فرماتے ہیں ہر ایک نے خوب پیا، لیکن اللہ کی شان کے دودھ کم نہ ہوا. میں سب کو پلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے مجھ کو پینے کو کہا، میں نے خوب پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو ذرا بھی گنجائش نہیں. اس سے ایک ہمارے لیے دلیل کیا نکلتی ہے کہ اصرار کر کر کے مہمانوں کو کھلانا چاہیے. اور لیجیے اور لیجیے. اور جب مہمان کہیں کہ بس پیٹ بھر گیا، ہم کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ مہمان نوازی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے رکھ دیا کھانا بس اب کھا لیں خود ہی. نہیں، مہمان تکلف کرتے ہیں بعض دفعہ. اچھا لگتا ہے مہمان کو کوئی کہے کہ اور لیجیے. آپ بھی اصرار کر کر کے کھلایا کرتے تھے. آپ نے اصرار کیا ابو ہریرہ کو کہ آپ اور پئیں اور پئیں. خوب پیا. پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اب تو ذرا بھی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا پیالہ مجھ کو دے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی. اب بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ پی لیا. ایک پیالے سے کتنے لوگوں نے پیا؟ سیم پیالے سے. ہم میں ہے اتنا ظرف؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک گلاس سے 2 لوگوں نے پانی پی لیا تو ضرور کوئی نہ کوئی مرض لگنا ہی لگنا ہے. لگتا ہے کہ موت سے کم تو کچھ ہونا نہیں اس سے. اتنے وہمی ہم ہو گئے ہیں حد سے زیادہ، اور اتنے پرٹیکولر ہو گئے ہیں. صفائی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے، لیکن اتنی صفائی جو اتنی غیریت اور اتنا تکلف پیدا کر دے. گھروں کا حال ہم دیکھتے ہیں نا، سنک صاف کر کے برتن دھو کے خوش ہو کے جا کے لیٹتا ہے انسان، اور اٹھنے کے بعد کیا منظر نظر آتا ہے سنک کا. 4 گلاس رکھے ہیں، 5 چمچے رکھے ہیں، 6 پلیٹیں رکھی ہیں. ایک گلاس میں 5 لوگ پانی نہیں پئیں گے. جو پانی پیے گا ایک اور گلاس نکالے گا. تو ہم نے بہت تکلفات بڑھا لی. حقیقت ہے اللہ تعالی ہمیں تھوڑا سادگی کی طرف لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کی تاکید فرمائی ہے. دائیں ہاتھ سے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانا کھایا کرتے تھے. اگر کوئی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن دایاں ہاتھ استعمال کرنا اور بسم اللہ پڑھنا اس کی بہت تاکید آئی ہے. تو یہی اصحاب صفہ تھے جن کی آپ بہت خصوصی ذمہ داری محسوس کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے اصحاب صفہ یعنی ان کا بندوبست کرنا ہے. اور کس موقع پہ آپ نے یہ فرمایا؟ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا غلام یا کنیز مانگنے آئی تھیں. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی غلام یا کنیز نہیں دیا. آپ نے کہا نہیں، اصحاب صفہ کا مجھے بندوبست کرنا ہے. لیکن بیٹی تھیں، خیال تو لگا رہا ہوگا. رات ہوئی، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میں تم کو اس سے بہتر نہ دوں جس کا تم نے سوال کیا. ہمیں میٹ چلے جانے کا سامنا پیش آتا ہے. جی ہاں، کون سا ایسا گھر ہے جس میں کسی کی میٹ نہ چلی جاتی ہو؟ تو کیا بتایا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور جب سونے لیٹو تو 33 دفعہ پڑھ لیا کرو. اسی لیے ان کا نام تسبیحات فاطمی رکھ دیا گیا ہے. بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جو دل سے پڑھے گا یقیناً وقت توانائی میں برکت محسوس کرے گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. انتقال کی جب ہونے لگا تو رونے لگے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد ان کا انتقال ہوا. کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا سے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیں گے جتنا ایک مسافر راستے کے لیے سامان لیتا ہے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. اب میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ اتنی شدت کا ان کو احساس تھا کہ دنیا سے ہمیں بے رغبت رہنا ہے، دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، کمانا ہے، لیکن اس میں لالچ یا حرص نہ ہو. بدر کی جنگ ہوئی. اس کے بعد عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسلام میں ایک عظیم فتنے کا آغاز ہوا جس کو کہ نفاق کہا جاتا ہے. کھلم کھلا کفر نے، حقیقت ہے کہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے پہنچایا.
اب بدر کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں کے حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی. مختلف طور طریقے اختیار کرتے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں. کبھی کسی کو بھیج کر وہ جنگ بواس کے زمانے کے شعر کہیں اوس اور خزرج کو سنواتے تاکہ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہوشیار رہا کرتے تھے اور اپنی حکمت سے آپ اس فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہتے تھے. اور یہ خود لیڈرشپ کی ایک بہت اہم کوالٹی ہے کہ لوگوں میں اتحاد برقرار رکھنا. مختلف سازشوں سے آپ آگاہ رہا کرتے تھے. کعب بن اشرف نامی یہودی خاص طور پہ بہت شر پھیلاتا تھا. بنو قینقاع کے یہود تھے. یہ تجارت کے لحاظ سے لوہار اور سنار تھے. بدر کی فتح کے بعد انہوں نے بازار میں کھلم کھلا مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی چھیڑنے لگ گئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے فرمایا، اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پر ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے. اس پر بہت تکبر سے اور غرور سے انہوں نے کہا کہ محمد، ہمیں قریش کی طرح مت سمجھنا. اگر ہم سے لڑائی ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. یوں سمجھے کہ ایک طرح سے اعلان جنگ تھا ان کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کیا، کوئی اقدام نہ کیا، لیکن ان کی جرتیں بڑھتی چلی گئیں. اسی طرح یہودی مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے. ایک دفعہ مسلمان عورت کو بے پردہ کر کے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے ہنسنے لگ گئے. ایک مسلمان ہی سارا کچھ دیکھ رہا تھا تو اس نے آ کر اس یہودی کو مار دیا جس نے کہ یہ کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ کر لیا کہ اب یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب مزید ڈھیل نہیں دینی چاہیے. آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ بنو قینقاع کا رخ کیا. اپنے قلعوں کے اندر وہ محصور ہو گئے، سیج ڈال دی. 15 دن محاصرہ رہا، پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے. عبداللہ بن ابی کے بے انتہا اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو آ گیا کہ ان کو معاف کریں، ان کو معاف کریں. اس کے بعد اصرار پر آپ نے ان کو معاف کر دیا. کسی کو قتل نہیں کیا، حکم دے دیا کہ بس مدینے سے نکل جائیں. چنانچہ سب کے سب وہ شام کی طرف چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے اکثر کی موت واقع ہو گئی. کعب بن اشرف کی تو نفرت پھوٹ پڑی. کھلم کھلا مسلمانوں کی برائی کرتا، دشمنوں کی تعریفیں کرتا، اشعار پڑھتا، مکے جا کر مشرکین کے انتقام کی آگ بھڑکاتا کہ کیسے تم کو بدر میں شکست ہوئی ہے، جاؤ جا کے بدلہ لو اپنے مقتولوں کا. مدینے آ کر صحابیات کے بارے میں اخلاق سے گرے ہوئے اشعار پڑھتا، یعنی سلینڈر پر اتر آیا تھا. یہ سب حرکتیں اس معاہدے کی جو میثاق مدینہ ہوا تھا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. آخر کار جب فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا. دیکھیے اس پر بھی بڑی لیدے ہوتی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آج کے لاس کو پھر 1400 سال پہلے پر جا کے نافذ کرتے ہیں. اور کیوں قتل کروایا آپ نے کعب بن اشرف کو؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہاں پوری کمیونٹی کا معاملہ تھا. ان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. اگر آپ انصاف کا تقاضا پورا نہ کرتے اور آپ غیر ضروری عفو درگزر اور رحم کا معاملہ کرتے تو سارا معاشرہ انتشار کا، انارکی کا شکار ہو جاتا اور شہریوں کی جان، مال، عزتیں غیر محفوظ ہو جاتی. انسٹیبل معاشرے میں دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ دین کیا ہے، وہ نظام کیا ہے جو اپنے ماننے والوں کی حفاظت ہی نہ کرے؟ جب معاف کرنے میں بہتری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے. لیکن جہاں عدل کا تقاضا پورا کرنا ہوتا اور جہاں پوری کمیونٹی کی زندگیوں کا اور ان کے تحفظ کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہوتا تو آپ عدل سے بھی، انصاف سے بھی کام لیتے. تو جب سازشیں اور ٹریچری آپ نے دیکھی، آپ نے روک تھام کے لیے مناسب قدم اٹھایا. جب کعب بن اشرف قتل ہو گیا تو یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقدام بھی کر سکتے ہیں اور بڑا ان کے اوپر روب پڑا. وہ سمجھ گئے کہ عہد کی پابندی نہ کرنے والے اور فتنہ فساد پیدا کرنے والوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف طاقت اور تلوار استعمال کر سکتے ہیں. تو اپنے سردار کے قتل پر انہوں نے ایک لفظ نہ کہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو اندازہ تھا نا کہ جو قتل ہوا وہ بالکل صحیح ہوا. وہ تو آج اتنے عرصے کے بعد اتنی کنٹروورسیز کھڑی کی جا رہی ہیں، ان میں اس طرح کے واقعات کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ وہ کیا سچویشن تھی.
تو وہ عارضی طور پہ وہ فی الحال دبک گئے۔ اب ادھر قریش بدر کا زخم اٹھائے ہوئے تھے، مسلمانوں سے بھرپور جنگ کرنا چاہتے تھے۔ بدر کے 1 سال کے بعد احد کا مارکا پیش آیا۔ 3000 کفار کیل کانٹے سے لیس آئے، ساتھ ساتھ قریش کی عورتیں بھی آئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کی نگرانی میں وہ فوجیوں کے ساتھ تھیں، صفوں میں گھوم گھوم کر گیت گایا کرتی تھیں، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وتدبر النفارق فراق غیر وامق، کہ تم آگے بڑھو گے ہم تم کو گلے لگائیں گی، قالین بچھائیں گی، پیچھے ہٹو گے ہم روٹ جائیں گی، الگ ہو جائیں گی۔ ابو عامر راہب یہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا، قبیلہ اوس سے اس کا تعلق تھا، لیکن اسلام کی آمد ناقابل برداشت ہو گئی تھی، پیچھے ہم ذکر اس کا کر چکے ہیں، مکہ چلا گیا تھا۔ یہ کہنے لگا مشرکوں سے کہ میری قوم جب مجھ کو دیکھے گی تو یقیناً میرے ساتھ ہو جائے گی، یعنی کہ قبیلہ اوس والے میرے وفادار ہو جائیں گے۔ اس نے باہر نکل کر اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں۔ ادھر سے جواب آیا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نہ نصیب کرے۔ تو مسلمانوں میں یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش تھی، یہ تو ناکام ہو گئی۔ مسلمان 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، عین اس وقت جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا۔ اس کا ذکر آل عمران میں تفصیل سے آتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ دور تک ان کے پیچھے گئے، ان کو سمجھاتے رہے لیکن نہ مانے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ کر آ گئے اور فرمایا، او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم 3000 نشان زدہ فرشتے اتار دیں گے، وہ 300 چلے گئے، منافق تو کیا ہوا، اللہ فرشتے اتارے گا۔ بلکہ ایک اور جگہ 5000 فرشتوں کا بھی ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ 700 مسلمانوں کے ساتھ آپ نے احد کی گھاٹی میں قیام فرمایا، پیچھے ایک درہ تھا، خطرہ تھا کہیں دشمن اس سے حملہ نہ کر دے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کیا اور فرمایا کہ تم لوگ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ تم مت چھوڑنا جب تک کہ میں تم کو نہ بلاؤں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، ان کو کچل دیا ہے، تب بھی جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں۔ لشکر مقابلے کے لیے آئے، کفار کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مقابلے کی دعوت دی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اونٹ سے گرا کر اس کو قتل کیا۔ یہ زبیر بن عوام یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسما کے شوہر ہیں، یعنی عائشہ کے بہنوئی، ابو بکر کے داماد۔ جنگ شروع ہوئی، حمزہ تھے اور علی تھے رضی اللہ عنہما، انتہائی بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار ان کو عنایت فرمائی تھی، بہت بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ ابو دجانہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جوش اور خروش کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تلوار انہوں نے اٹھائی کہ ایک شخص کو، ایک دشمن کو قتل کریں، لیکن ابھی وار کرنے والے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ عورت ہے، یہ ہند تھی۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہیں لگنے دیا کہ میں کسی عورت کو اس سے ماروں۔ ابو عامر فاسق کفار کی طرف سے آیا اور اس کا بیٹا حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ حنظلہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اتنی نئی کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ اپنی بیوی کے پاس تھے، ابھی یعنی ازواجی زندگی کا آغاز ابھی ہوا تھا۔ جب آواز آئی کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو سنتے ہی بیوی کے پاس سے میدان جنگ میں پہنچ گئے، اتنا وقت بھی نہ ملا تھا کہ غسل کر لیتے۔ یہ تقریباً ابو سفیان تک پہنچ چکے تھے اور قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اوس نے ان کو شہید کر دیا۔ انہی کے بارے میں ہم کو وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کی لاش ملی احد کے میدان میں تو اس پہ پانی پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے نہلا دیا ہو۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے بادلوں سے پانی لے کر ان کو غسل دیا ہے۔ تب سے ان کا نام غسیل ملائک پڑ گیا کہ وہ جن کو کہ فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حمزہ کی شہادت رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں ہوئی۔ قاتل وحشی بن حرب نام کا حبشی غلام تھا، ہند نے اس سے آزادی کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی۔
نیزہ پھینکنے کے یہ ماہر تھے. احد کی جنگ میں کوئی اور حصہ نہیں تھا, صرف حمزہ کو مارنے آئے تھے. ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے. جب حمزہ قریب پہنچے, نیزہ سنبھالا اور جب اچھالا تو وہ ناف سے ہوتا ہوا ٹانگوں کے درمیان سے پار ہو گیا. حمزہ پلٹے جنگ کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, لیکن ہمت نہ تھی اور شہادت انہوں نے پالی. پھر یہ آیا, اپنا نیزہ نکالا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. کام پورا ہو گیا, آزادی مل گئی. فتح مکہ کے بعد اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی کہ کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کس کو توفیق ملے گی کس کو نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحشی حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا انت وحشی, کیا تو وحشی ہے؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا انت قتلت حمزہ, کیا تو نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ جواب دیا آپ کو تو سارے حالات معلوم ہیں. اب ایک انتہائی غیر معمولی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدت کی محبت تھی آپ کو حمزہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ کو نہ دکھائے؟ یہ سن کر وہاں سے ہٹ گئے. لیکن کتنا افسوس رہا ہوگا نا, کتنا پچھتاوا. جب مسلمہ کذاب نمودار ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, تو سوچا کہ میں ضرور جا کر مسلمہ کو ماروں گا اور حمزہ کا قتل اتاروں گا. تو جس نیزے سے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, اسی نیزے سے وحشی نے مسلمہ کو قتل کیا. احد میں مشرکوں کو شکست ہو گئی تھی, پلٹ کر بھاگ رہے تھے. اب درے کے تیر انداز سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی. درہ انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بہت ان کو روکتے رہے کہ دیکھو نہیں ہٹو یہاں سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا جب ہٹیں گے. لیکن لوگوں نے بات نہ مانی. کہا جاتا ہے کہ بس 15 لوگ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے تھے. اب یہاں خالد بن ولید کی جو عقابی نظر تھی, اس نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے. یہ تو مسلمان نہ ہوئے تھے ابھی تک. یہ لمبا پیچھے پورا چکر لگا کر اپنے گھڑ سواروں کو لے کر گئے اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا. اب مسلمان تو اب یوں سمجھے نا کہ سینڈوچ ہو گئے, آگے سے قریش کا لشکر اور پیچھے سے بھی حملہ. خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا. یہ عتبہ بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا سگا بھائی, انہی کا بھائی. ایک پتھر مار رہا ہے, ایک بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے. اس نے جب پتھر مارا عتبہ نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ کا نچلا دانت شہید ہو گیا. اب اس کے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے, تیر مار اے سعد, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور یہ جملہ آپ نے کسی اور صحابی کے لیے کبھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. عبداللہ بن قمہ, اس نے کندھے پر اتنے زور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ماری کہ 1 مہینے سے زیادہ آپ اس کا درد محسوس کرتے رہے. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ماری, جو آپ کے یعنی جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا, وہ جو پہن لیتے ہیں نا چہرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس پہ جا کے لگا اور اس کی کڑیاں آپ کے گال مبارک میں جا کے گڑ گئیں. اور بولا کہ اس کو لے, میں قمہ یعنی توڑنے والے کا بیٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھ کو توڑے. جنگ کے بعد ایک مقام پر پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کیا اور سینگ مار مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا. 35 سے زیادہ ان کو زخم آئے. وہ ہاتھ شل ان کا ہو گیا جس سے کہ وہ تلوار چلا رہے تھے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. سعد کا بیان ہے کہ احد کے روز میں نے آپ کے ساتھ 2 آدمیوں کو دیکھا, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار جنگ لڑ رہے تھے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ جبریل اور میکائیل تھے. ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے, یا تو میں رہوں گا یا وہ. جیسے قریب آیا آپ نے چھوٹا سا نیزہ اٹھایا, وہ آپ کے سامنے پہنچا. حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ اس کی کھلی ہوئی تھی, یعنی آرمنڈ میں سے اتنی سی جگہ نظر آ رہی تھی. وہیں پر وہ نیزہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے بس اسکریچ آ گیا, اس کو زیادہ کچھ نہیں, خراش آ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا جو کہ بند نہ ہوتا تھا. شدت کی اذیت میں مبتلا رہا.
کہتا تھا مجھ کو جو تکلیف ہے اگر سارے اہل حجاز پر تقسیم کر دی جائے سب کے سب تکلیف سے مر جائیں. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ سخت غصے ہوتا ہے اس شخص پر جس کو اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں مارے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، حالانکہ احد کے دن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 وار کیے تھے، 70 حملے کیے تھے، اللہ نے بچایا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو احد کے پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تیر تلوار نیزوں کے 80 زخم تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے. ان کی بہن آئی اور انگلیوں کی پور سے پہچانا کہ یہ انس ہے. مسلمانوں میں 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیے بغیر ان کو دفنانے کا حکم دیا. عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. احد میں شرکت کی اجازت چاہی. بولے یا رسول اللہ میری تمنا ہے میں شہادت پاؤں اور اس اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں ٹہلوں. آپ نے فرمایا آپ معذور ہیں، اللہ کی طرف سے آپ ایکسکیوزڈ ہیں، لیکن جذبہ دیکھ کے اجازت دے دی. شہادت کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کی لاش کو اونٹ پر رکھا اور مدینے لے جانے لگے، لیکن اونٹ بیٹھ گیا. 1000 کوشش کے باوجود مدینے کا رخ کرنے پر آمادہ نہ ہوا. جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو بتایا کہ گھر سے چلنے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پھر گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا. شہداء کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ واپس آئے. راستے میں حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی. ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر سنائی گئی. انا للہ پڑھی، پھر دعائے مغفرت کری. پھر ماموں حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی. انا للہ پڑھی، دعا کری. پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب ان کو دی گئی تو رونے لگ گئیں. آپ نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے لیے خصوصی درجہ رکھتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد شہید ہوئے، میں ان کی لاش دیکھ کر رو رہا تھا. آپ نے میری پھپھی سے فرمایا عبداللہ پر مت رو، کیا روتی ہے، اس پر تو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، جب تک کہ جنازہ اٹھا لیا گیا. جابر ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھی عمر کی شوہر دیکھی عورت سے نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ینگ لڑکی سے نکاح کیوں نہ کر لیا؟ تو بولے کہ میرے والد نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، یعنی ان کی 9 بہنیں تھیں، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ انہی طرح کی ایک نادان لڑکی لا کر ان میں شریک کر دوں. میں نے چاہا عمر والی سمجھدار عورت لاؤں جو ان کی کنگھی چوٹی کرے اور ان کا خیال رکھے. آپ نے فرمایا اسب کہ تو نے اچھا کیا. اب یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا لڑکی سسرال والوں کی خدمت خیال کر سکتی ہے یا کرنا چاہیے؟ کیا آنے والی لڑکی نندوں کا خیال رکھ سکتی ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہے. دین میں آ کے بعض دفعہ ایسے کنفیوژنز لوگوں کو ہوتے ہیں کہ ان لاس کا کام کرنا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، مجھ پہ تو کوئی ذمہ داری ان کی نہیں آتی، ساری ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے، وہ کرے اپنے پیرنٹس کا خیال، میں کیوں کروں؟ اسلام ایسی یعنی کہ سخت دلی کی باتیں ہم کو نہیں سکھاتا. عبداللہ بن جہش کی بیوہ زینب بنت خزیمہ سے احد کے 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ام المساکین ان کا خطاب تھا. نکاح کے 3 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ ختیجہ کے بعد پہلی آپ کی بیوی تھی جن کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. آج اتنا ہی ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.